أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الدین عند اللہ الاسلام. بے شک اللہ کے نزدیک دین صرف اسلام ہے. اس کا پسندیدہ دین صرف اسلام ہے. مگر اس تاریخ سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا اور اس تاریخی حقیقت سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ کا پسندیدہ دین مسلمانوں کی کثرت کو پسند نہیں آیا، اور یہ اللہ کا پسندیدہ دین مسلمانوں کی کثرت کو اس وقت تک پسند نہیں آیا جب تک کہ مسلمانوں نے اس دین کو اپنی پسند کا دین نہیں بنا لیا. یہ وہی مسلمان تھے کہ جن کا دین اسلام نہیں تھا، جن کا دین تھا دین حکومت و سلطنت. جب تک حکومت پر کفر کا قبضہ رہا یہ کافر رہے. فتح مکہ کے بعد جیسے ہی حکومت پر اسلامی پرچم لہرایا، انہوں نے اپنے چہروں پر نقاب اسلام ڈال لیے. لا الہ الا اللہ محمد رسول. میں تو سوچتا تھا، غور کرتا تھا کہ جنہوں نے اتنے پتھر مارے رسول، جنہوں نے اتنے کانٹے بچھائے رسول کی راہ میں، جنہوں نے ہر طرح سے ظلم ڈھایا رسول، یہ کیا ہوا کہ فتح مکہ کے بعد ایک رات میں سب کے دل بدل گئے؟ یہ ہوا کیا؟ لیکن انہی کی بات کی تاریخ نے سمجھا دیا کہ دل کسی ایک کا نہیں بدلا تھا، بس چہرے بدل گئے تھے. بڑی غضب کی تھی وہ صبح، فتح مکہ کے بعد کی صبح، کہ جب سارا نفاق اپنے چہروں پر نقاب اسلام ڈال کر اسلام میں داخل ہو گئے، اور جب میں غفیر لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. مگر یہ حقیقت ہے کہ دل کسی ایک کا نہیں بدلا تھا، بس چہرے بدل گئے.
بڑا مشہور شعر کہا علامہ جمیل مظہری نے، اور وہ اتنا اس کو شہرت ہوئی شعر کو کہ وہ شعر ساری دنیا میں مشہور ہو گیا، اور ہر ایک مومن کو میں سمجھتا ہوں زبانی یاد ہوگا۔ حالانکہ لوگوں نے جمیل مظہری صاحب، علامہ جمیل مظہری کے ساتھ زیادتی کی، اور جب یہ شعر بہت زیادہ اس کو شہرت ہو گئی تو اس کو علامہ اقبال سے منسوب کر دیا، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ علامہ اقبال کا شعر ہے، حالانکہ یہ علامہ اقبال کا شعر نہیں ہے، یہ علامہ جمیل مظہری کا شعر ہے۔ فرماتے ہیں کہ کسے خبر تھی کہ لے کر چراغ مصطفی، کسے خبر تھی کہ لے کر چراغ مصطفی، جہاں میں آگ لگاتی پھرے گی بولہبی، جہاں میں آگ لگاتی پھرے گی بولہبی۔ ظاہر ہے ساری بولہبی اب چہروں پر نقاب ڈال کر اسلام میں داخل ہو چکی تھی۔ تو علامہ نے کہا کہ کسے خبر تھی۔ اب ظاہر تفصیل میں تو جا نہیں سکتا، وقت میرے پاس بہت کم ہے، صرف چند جملے عرض کر سکتا ہوں کہ علامہ نے کہا کہ کسے خبر تھی۔ میرا دل چاہتا ہے کہ اسی شعر کو دوبارہ پڑھ دوں اور علامہ مظہری کے ساتھ جمیل مظہری کی روح سے انتہائی معذرت اور ہاتھ جوڑ کر معافی کے بعد ایک لفظ بدل کے اس شعر کو پڑھ دوں، بس ایک لفظ بدل، کیونکہ انہوں نے ایک سوال بھی کیا ہے نا کہ کسے خبر تھی کہ لے کر چراغ مصطفی۔ میں اس میں بس ایک لفظ بدل کے پڑھے دیتا ہوں کہ اسے خبر تھی، اسے خبر تھی کہ لے کر چراغ مصطفی، جہاں میں آگ لگاتی پھرے گی بولہبی۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ اسے خبر تھی، تو چونکہ اسے خبر تھی لہذا اس نے انتظام کیا۔ اب ظاہر ہے کہ یہ تو ایک عشرے کا موضوع ہے کہ میں ایک ایک مجلس میں الگ الگ عرض کروں کہ اسے کس کس بات کی خبر تھی اور اس نے کس کس بات کا کیا کیا انتظام کیا۔ یہ پورے عشرے کا موضوع ہے، شاید غالباً کبھی کسی عشرے میں پڑھ بھی چکا ہوں اس موضوع کو، لیکن اب اس وقت تو وقت نہیں ہے، اس وقت صرف اتنا سن لیجئے کہ اسے خبر تھی کہ ایک دن وہ آئے گا بعد وفات رسول کہ جب دکانیں کھلیں گی اور ان دکانوں پر دھڑلے سے اسلام کے نام پر اسلام کا امیٹیشن بیچا جائے گا۔ دکانیں کھلیں گی کھلے آپ دھڑلے سے۔ اسے خبر تھی کہ اسلام کا امیٹیشن اسلام کے نام پر دھڑلے سے بیچا جائے گا، تو اس نے انتظام کیا۔ اسے خبر تھی تو اس نے انتظام کیا، اور اس نے سوچا کہ ایک دکان پہچانوا دی جائے کہ جس دکان پر قیامت تک دین حق کا سودا ملتا رہے گا۔ ایک دکان پہچانوا دی جائے۔ اچھا، یہ دکان لفظ جو میں کہہ رہا ہوں یہ کوئی غلطی سے نہیں کہہ رہا ہوں، کوئی سہون غلطی نہیں ہو رہی ہے مجھ سے، بلکہ میں جان بوجھ کر کہہ رہا ہوں، اس لیے کہ اس دکان پر جو دین حق کا سودا ملے گا یہ فری میں نہیں ملے گا، اجر رسالت کی قیمت ادا کرنا پڑے گی، اجر رسالت کی قیمت ادا کرنا پڑے گی،
اور دین حق کا سودا لے جاؤ قیامت تک۔ تو اللہ نے سوچا کہ ظاہر ہے کہ اگر کوئی شخص دین حق کی تلاش میں نکلا تو وہ اس بازار میں جہاں امیٹیشن کا ساری دکانیں سجی ہوئی ہیں وہاں اسلام کیسے ڈھونڈ پائے گا؟ لہذا ایک دکان پہچنوا دی جائے کہ جہاں قیامت تک دین حق کا سودا ملتا رہے گا۔ بس یہی سمجھ لیجئے کہ اسی دکان کہ جس دکان پر قیامت تک دین حق کا سودا ملتا رہے گا اس دکان کی رسم اجرا اور اس دکان کی اوپننگ سیریمنی کا نام ہے غدیر۔ صلوات بر محمد و آل محمد صلی اللہ۔ اس دکان کہ جہاں پر دین حق کا سودا قیامت تک ملتا رہے گا آج اس کی اوپننگ سیریمنی ہو گئی، آج رسم اجرا ہو گئی، اور اتنی بڑی اوپننگ سیریمنی میں نے تو ابھی تک سنی بھی نہیں، اتنی بڑی اوپننگ سیریمنی کہ کسی اوپننگ سیریمنی میں 1.25 لوگ شریک ہوئے ہوں یا 1,40,000 لوگ شریک ہوئے ہوں۔ بڑا انتظام کیا ہے اللہ نے بھی اور اللہ کے رسول نے بھی۔ اب میں کیا عرض کروں، وقت تو ہے نہیں، ایک 25 منٹ آدھا گھنٹے میں کیا عرض کر سکتا ہوں، بہرحال جو کچھ بات کہہ پاؤں گا کہہ دوں گا۔ آپ غور فرمائیں، رسول یہ اعلان کر کے چلے ہیں کہ یہ میرا آخری حج ہے، یہ میری زندگی کا آخری حج ہے، جس کو بھی میرے ساتھ حج میں شرکت کرنا ہے تو یہ آخری حج ہے۔ ظاہر ہے کہ تمام عورتیں مرد سب جس کے بھی لیے ممکن تھا، جس کے پاس عذر شرعی نہیں تھا، وہ سب کے سب کہ بھئی رسول کا آخری حج ہے۔ اب 1.25 لاکھ کم سے کم تعداد ملتی ہے اور 1,40,000 کی بھی روایت ہے، لوگ شریک تھے، حج ہو گیا۔ حج کرنے کے بعد رسول، اب میں ظاہر ہے کہ پورا واقعہ تو اس مختصر وقت میں نہیں دوہرا سکتا، رسول پہنچے، واپس آ رہے ہیں حج کر کے۔ اب ظاہر ہے کہ آپ سب اصحاب ساتھ میں ہیں اور سب حج کر کے آئے ہیں، اپنے گناہ دھو کر آئے ہیں، کیونکہ حج میں تو انسان بالکل پاک ہو جاتا ہے گناہوں سے، تو سب پاک صاف ستھرے ہو کر وہاں سے پلٹ رہے ہیں کہ خم کا میدان آیا، غدیر تالاب کا نام تھا۔ تو خم کے میدان میں جیسے ہی رسول پہنچے کہ ایک مرتبہ عجیب بات ہوئی، جبرائیل آئے اور آ کے رسول کی سواری کی لجام پکڑ لی، اور پکڑنے کے بعد جب رسول نے پوچھا، اب آپ ذرا غور تو فرمائیں، ایک ایک بات قابل غور ہے، اگر آپ توجہ سے اس پہ غور فرمائیں، میں عرض تو نہیں کر پاؤں گا سب، لیکن آپ غور فرمائیں۔ پوچھا رسول نے، کیا بات ہے جبرائیل؟ کا حکم لایا ہوں آپ کے لیے، آیت پیش کر دی، یا ایھا الرسول، اے ہمارے رسول۔ رسول چونکے کہ ایسی کیا بات ہوگی کہ نہ حبیب، نہ یاسین، نہ طٰہٰ، نہ مزمل، بس رسول، یعنی سرکاری نام سے پکارا جا رہا ہے، آفیشیل ڈیزگنیشن، اے ہمارے رسول۔ ذرا آیت کے تیور دیکھیے، تیور دیکھیے، اے ہمارے رسول۔ اصل میں معاملہ یہ ہے نا
کہ گھریلو نام بھی ہوتے ہیں، پیار کے نام بھی ہوتے ہیں اور سرکاری نام بھی ہوتے ہیں. مان لیجیے کوئی دیہاتی ہے بیچارہ، وہ گھر میں اپنے بیٹے کو کچھ منا پپو کہتا ہے، لیکن اب وہ ڈی ایم ہو گیا لڑکا. تو اسی کے دیہات کے ایک ساتھی نے اس سے کہا اس کے باپ سے، بھیا ہمارا ایک سرکاری کام ہے، دستخط کروانا ہے ڈی ایم صاحب سے، وہ تو تمہارا پپو ہے، وہی تو ہے ڈی ایم، ذرا چلو ہمارا کام کرا دو. ارے کہا چلو ابھی کان پکڑ کے کرا دی ہیں پپو سے دستخط. پہنچے ڈی ایم صاحب کا آفس، ڈی ایم صاحب بیٹھے ہیں، سرکاری کام. پہنچے تو جو اردلی تھے، جو سپاہی تھے، انہوں نے روکا. کس سے ملنا ہے؟ ارے کہا اپنے پپو سے ملنا ہے. کہ پپو کون؟ یہاں کوئی پپو نہیں ہے، یہاں ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ صاحب ہیں، کوئی کام ہے کیا سرکاری؟ کہا ہاں کام ہے بھائی، اور جو تمہارے ڈی ایم صاحب ہیں وہی تو ہمارے پپو ہیں. کہ پپو ہوں گے گھر میں، یہاں ڈی ایم صاحب ہیں، اور اگر سرکاری کام سے آئے ہو تو ڈی ایم صاحب کہو. تو پتہ یہ چلا کہ جب سرکاری کام ہو تو سرکاری نام لینا پڑتا ہے. یا ایھا الرسول، 100% سرکاری نام. رسول سمجھ گئے کہ آج بس کوئی سرکاری کام ہے کہ جس کے لیے سرکاری نام سے پکارا جاتا ہے. یا ایھا الرسول بلغ. اللہ، پورا قرآن دیکھ لیجیے آپ، احکام ہے. قل کہہ دیجئے، قل کہہ دیجئے، قل کہہ دیجئے، اے ہمارے رسول کہہ دیجئے، اے ہمارے رسول کہہ دیجئے. یہاں کے لیے الگ لفظ چنا مشیت نے. بلغ، اے ہمارے رسول تبلیغ کر دیجئے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. شاید مشیت کے سامنے یہ آنے والے زمانے تھے. دیکھیے ہوتا کیا ہے، ہوتا یہ ہے کہ باطل میں اتنی قوت نہیں ہوتی ہے کہ وہ حق کے مقابلے میں ٹک پائے. لہذا ہمیشہ حق کو حق سے لڑایا جاتا ہے، کیونکہ باطل ٹکے گا نہیں. لہذا ایک یہ چلن ہو گیا حق سے حق کو لڑانے کا. ارے بھائی یہ خیبر اور یہ خندق یہ کب تک سنائیے گا؟ کچھ تبلیغ کیجئے، تبلیغ. اچھا بھائی کیا تبلیغ کریں؟ ارے کچھ نماز پہ پڑھیے، روزے پہ پڑھیے، حج زکوٰۃ خمس جہاد، اس پر بتائیے. ارے بھائی اس پر مجلسوں میں نہیں بتایا جاتا ہے تو یہ بچے کہاں ان کو معلوم ہوتا ہے؟ یہ مجلسیں ہیں اس کے لیے. اسی مجلس کے فرش عزا پر ایک مسلمان کا بچہ مومن بنایا جاتا ہے، یہی تو سب بتایا جاتا ہے. پھر آپ یہ سب کیوں کہہ رہے ہیں کہ تبلیغ کیجئے اور یہ خیبر و خندق کب تک سنائیے گا؟ تبلیغ کیجئے. کیا تبلیغ کریں؟ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، یہ بتائیے. دیکھیے حق کو حق سے لڑایا جائے. دیکھیے میں نماز روزے اس کی اہانت نہیں کر رہا ہوں، اس کو کچھ کم نہیں بتا رہا ہوں، یہ بہت ضروری ہے اور ہمارے بچوں کو یہی سب فرش عزا پہ بتایا جاتا ہے. لیکن میں اس کے خلاف ہوں کہ اس کو حق بنا کر حق سے لڑایا جا رہا ہے. تبلیغ کیجئے. اچھا بھیا تو ایک بات آپ بتا دیجئے کہ پورے قرآن میں کہیں اللہ نے، پورے قرآن میں اللہ، دیکھیے چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں، پورے قرآن میں اللہ نے
کسی فروع دین کے لیے، نماز، روزہ، حج، زکات، خون، جہاد، کسی بھی فروع دین کے لیے کبھی اللہ نے لفظ تبلیغ کہیں استعمال کیا؟ چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں، دکھا دیجئے مجھے کہ کہیں قرآن نے لفظ تبلیغ نماز کے لیے استعمال کیا ہو، تبلیغ کر دیجئے، کبھی روزے کے لیے استعمال کیا ہو، کسی فروع دین کے لیے لفظ تبلیغ استعمال کیا ہو تو مجھے بتا دیجئے۔ نہیں، قرآن نے لفظ تبلیغ صرف تب استعمال کیا جب اپنے رسول سے علی کی ولایت کا اعلان کرانا تھا۔ بلغ ما انزل الیک من ربک، تو جب ولایت علی کا اعلان کرانا تھا تب لفظ تبلیغ کا استعمال کیا، بلغ۔ تو بھائی قرآنی تبلیغ تو ہے ولایت علی کا اعلان، یہ ہے قرآنی تبلیغ۔ ہم تو کر ہی رہے ہیں، تم بھی کرو بھائی، صلوات بر محمد والے محمد۔ اب آپ غور فرمائیں، بلغ ما انزل الیک من ربک، وہ پہنچا دیجئے، اس کی تبلیغ کر دیجئے کہ جو آپ تک من ربک، آپ کے رب کی طرف سے پہنچایا جا چکا، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے پہنچایا جا چکا۔ اب بتائیے اس کے بعد بھی کیا کسی شک و شبے کی گنجائش بچی؟ جب آیت نے کہہ دیا من ربک تو اس کے بعد اب کس شک و شبے کی گنجائش بچی؟ لیکن ہوا کچھ اس کے خلاف کہ جب رسول نے پوری کارروائی کی جو آپ کے پیش نظر ہے کہ پالان شتر کا ممبر بنوایا، اور ممبر بنوا کر رسول گئے اور اس پر ایک بلیغ خطبہ رسول نے ارشاد فرمایا۔ اب وقت نہیں ہے میرے پاس، ورنہ میں خطبہ بھی پر بھی کچھ روشنی ڈالتا کہ رسول نے کیا کہا اس خطبے میں۔ اور اس کے بعد علی کو اپنے ہاتھوں پر بلند کیا، اتنا بلند کیا کہ رسول اب نہیں دکھ رہے تھے، اتنا بلند کیا، اور بلند کرنے کے بعد کہا کہ من کنتو مولاہ فہذا علی مولا۔ دیکھیے فیک لگی ہوئی ہے، ایک بات پہ غور کر لیجیے گا، فے لگی ہے، فہذا علی مولا۔ اس فے کا مطلب یہ ہے بس ابھی سے، فوراً، امیڈیٹلی، ابھی سے، وداؤٹ اینی گیپ، وداؤٹ اینی ڈیلے، ابھی سے، فہذا علی مولا، ابھی سے علی اس کے مولا ہیں جس کا میں مولا ہوں۔ اور یہ پوری کاروائی کرنے کے بعد رسول منبر سے نیچے اترے۔ اب آیت کہہ چکی ہے من ربک، آپ کے رب کی طرف سے۔ اب تو کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں تھی، مگر پھر بھی ایک نکل آیا حارث بن نعمان فہری، اور اس پر آیت نازل کر کے اس واقعے کو قرآن کا جز بنا دیا اللہ نے، تاکہ قیامت تک کوئی اس واقعے کو بھولے نہ۔ حارث بن نعمان فہری، اور آنے کے بعد کہتا ہے اے اللہ کے رسول۔ اس کا مطلب نہ تو اسے وحدانیت پہ شک ہے، نہ رسالت پہ شک ہے، ابھی بھی اللہ کا رسول کہہ رہا ہے اے اللہ کے رسول،
آپ نے جو کہا مانا، نماز پڑھو، روزہ رکھو، سارا اسلام اس نے دوہرا دیا، سب کیا ہم نے. نہ وحدانیت پہ شک، نہ توحید پہ شک اللہ کی، اللہ کا رسول کہہ رہا ہے، نہ رسالت پہ، نہ اسلام پہ، سب مانا. لیکن یہ نہ مانیں گے کہ آپ اپنے بھائی کو ہم پر مسلط کرنا چاہتے ہیں. بس 2-3 منٹ رہ گئے میرے پاس جو عرض کر سکتا ہوں، سن لیجئے. آپ اپنے بھائی کو ہم پر مسلط کرنا چاہتے ہیں. اس کے بعد ایک ٹیلے پر چلا گیا، بلندی ٹیلا. یہ اسلام میں بھائی یہ ٹیلے جو ہیں ان کی بھی بڑی اہمیت ہے اور ان کی بھی ایک بڑی تاریخ ہے. کبھی موقع ملا کسی مجلس میں تو یہ ٹیلوں کی تاریخ بھی بیان کروں گا انشاءاللہ، زندگی رہی تو وہ ایک ٹیلے پہ چلا گیا اور جانے کے بعد اس نے آسمان کی طرف ہاتھ بلند کیے. اے پروردگار، دیکھیے اس پر اسے اللہ پہ اب بھی شک نہیں ہے. اے پروردگار، یہ جو تیرے رسول نے، رسالت پہ بھی شک نہیں ہے، ابھی اعلان کیا، اگر اپنی طرف سے کیا ہے تب میرا شک صحیح ہے، لیکن اگر تیری طرف سے کیا ہے تو ابھی مجھ پر عذاب نازل کر. کھلا چیلنج. نہ وحدانیت پہ شک، نہ رسالت پہ شک، نہ اسلام پر شک، بس علی کی ولایت پہ شک ہے. ابھی مجھ پر عذاب نازل کر. تاریخ کہتی ہے ایک کنکری آسمان سے ٹپکی، حارث کے سر میں داخل ہوئی اور حارث کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا. بس آخری جملے اور اس کے بعد دعا. اے حضور، آسمان سے کنکریاں تاریخ میں صرف 2 بار ٹپکی ہیں، 2 بار. ایک بار ابرہہ کے لشکر پر، ایک بار اس حارث بن نعمان فہری پر. تب جب ابرہہ کے لشکر پر ٹپکی تھی تب محافظ کعبہ کا مسئلہ تھا. آج مولود کعبہ کا مسئلہ ہے کہ جب اس کے اوپر کنکری ٹپکی ہے اور اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیا. یہ 2 حصوں میں تقسیم کیوں کیا؟ میرا دل کہتا ہے کہ اللہ نے سوچا ہوگا کہ کل علی نے میرے لیے کل کفر کو 2 حصوں میں تقسیم کیا تھا، آج میں علی کے لیے حارث کو 2 حصوں میں تقسیم کیے دیتا ہوں. صلوات بر محمد و آل محمد. اے پروردگار، میری دعا ہے اور سب مل کر دعا کریں کہ اللہ اس کورونا کو جلد از جلد نیست و نابود کرے اور ہم سب کو محفوظ رکھے، مومنین کو محفوظ رکھے. اور جنہوں نے اس محفل کو منعقد کیا ہے خصوصاً ان اور تمام مومنین کے دلی حاجات پورے ہوں. جو بیمار ہیں اللہ ان کو جلد سے جلد شفا عطا فرما دے. اور پروردگار جلد از جلد امام کا ظہور ہو تاکہ ہم لوگ ان کی زیارت کر سکیں اور اس دنیا کی تصویر بدلی ہوئی نظر آئے. اللہم صلی اللہ